اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ القرآن کا سبق یاد کرنے کے طریقوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ پچھلے کلپ کے اندر میں نے ایک لائنیں یا دو لائنیں یاد کرنے کا طریقہ حفظ القرآن کے طلباء اور طالبات کے گوش گزار کیا تھا۔ اس کلپ کے اندر میں ایک اور طریقے سے سبق کو یاد کرنے کے حوالے سے چند گزارشات طلباء اور طالبات کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ان کے لیے حفظ القرآن کا سبق یاد کرنا آسان ہو جائے۔ دوسرا طریقہ ہے اپنے سبق کو آیتوں کے حوالے سے تقسیم کرنے کا، کہ جس طریقے سے پچھلی کلپ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اپنے سبق کو جتنا بھی سبق ہے آپ کا 8 لائنیں ہے یا 10 لائنیں ہے یا 16 لائنیں ہے، آپ اپنے سبق کو لائنوں میں تقسیم کر لیں۔ لیکن اس کلپ کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے سبق کو لائنوں کی بجائے اپنے سبق کو آیتوں میں تقسیم کر لیں۔ بالخصوص جس وقت بچہ حفظ القرآن کا آغاز کرتا ہے تو حفظ کے اساتذہ ہمیشہ بچے کو 30ویں پارے سے حفظ شروع کرواتے ہیں، اور وہاں پر یہ آسانی ہوتی ہے کہ 30واں پارہ ہے 29واں پارہ ہے تو اس کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہاں پر لائنوں کی بجائے آیتوں میں سبق کو تقسیم کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے بچہ سبق یاد کرے گا، یعنی ایک آیت کو اسی طریقے سے 10 بار اوپر سے دیکھ کر پڑھے اور زبر زیر کی غلطی کو کور کرے، اور جس وقت 10 بار اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیتا ہے تو ذہن کے اندر اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور 10 بار جس وقت اس کو زبانی یاد کرے گا اور زبانی دہرائے گا تو وہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دماغ کے اندر انتہائی اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائے گا۔ باقی کا طریقہ کار جو ہے وہ سیم اسی طریقے سے، اگر آپ نے پچھلا کلپ سنا ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلی لائن کو اگلی لائن کے ساتھ ملانا، پھر اگلی لائن کے ساتھ ملانا، یہاں پر اسی طریقے سے آپ آیتوں کو دوسری آیات کے ساتھ ملاتے رہیں گے۔ پہلی آیت کو دوسری کے ساتھ، دوسری کو تیسری کے ساتھ، جب چوتھی یاد کریں تو پچھلی تینوں کو آپس میں ملائیں، پانچویں یاد کریں تو پچھلی چاروں کو آپس کے اندر ملائیں۔ تو ایک طریقہ حفظ القرآن کا سبق یاد کرنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حفظ کرنے والا بچہ اپنے سبق کو وقت میں تقسیم کرے۔ مثال کے طور پر عام طور پر حفظ القرآن کے طلباء اور طالبات اپنا سبق مغرب کی نماز کے بعد یاد کرتے ہیں عشاء کی نماز تک۔ اگر ہم فرض کریں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک 1 گھنٹہ ہے اور بچے کا سبق جو ہے وہ 10 لائنیں ہیں، تو ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے 60 منٹ ہیں اور 10 لائنیں ہیں تو ایک لائن کو 6 منٹ چاہیے۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا کند ذہن بھی ہو تو اس کو ایک لائن یاد کرنے کے لیے 6 منٹ بہت زیادہ وقت ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ یا 3 منٹ کوئی بچہ لگاتا ہے۔ اگر آپ 3 منٹ لگا لیں کہ 3 منٹ کے اندر ایک آیت کو اس نے یاد کیا ہے اور دوسری آیت کو 3 منٹ کے اندر یاد کیا ہے، تو پہلی اور دوسری یاد کی ہوئی دونوں آیات کو یا دونوں لائنوں کو آپس میں ملا کر پڑھتے ہوئے 3 منٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسے۔ جب وقت کے اندر تقسیم کرے گا بچہ تو پھر گھڑی اس کے پاس ہوگی اور وہ ایک لائن یا ایک آیت کو یاد کرتے ہوئے اپنے وقت کی طرف دھیان رکھے گا کہ میں نے ایک آیت جو ہے وہ اتنے وقت کے اندر جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ انتہائی آسان ہوگا سبق کو یاد کرنا، سیم اسی طریقے سے جو پچھلے 2 کلپوں کے اندر آپ نے سماعت کیا کہ ایک آیت کو یاد کریں، ایک لائن کو یاد کریں، پھر دوسری کو یاد کریں تو پہلی کو ساتھ ملاتے جائیں، پھر تیسری کو یاد کریں، پہلی 2 کو ملاتے جائیں۔ اس طریقے سے سبق کا اور آیات کا اور لائنوں کا ربط آپس میں قائم کرنا حفظ کے بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوگا۔ تو یہ تیسری تقسیم جو ہے یہ ہے وقت کے اعتبار سے اپنے سبق کو تقسیم کرنا۔ انتہائی خوبصورت اور انتہائی آسان طریقہ ہے۔ ایسا بچہ جس کو کبھی سبق یاد نہیں ہوتا ہے وہ بھی جس وقت اس طریقے سے سبق کو یاد کرے گا تو آسانی سے سبق یاد ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ لمیٹیشن کو بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ہم نے اس کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم نے 12 بجے یہ کام کرنا ہے، آپ عزم مصمم کے ساتھ تھوڑی سی بلند آواز کے ساتھ اگر اپنے دماغ کو یہ کال دیں اور بلند آواز سے تھوڑا سا بولیں کہ میں نے 12 بجے یہ کام کرنا ہے، 12 بجے یہ کام کرنا ہے، 12 بجے یہ کام کرنا ہے، تو آپ کا دماغ جو ہے 12 بجے کے ٹائم کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ جس طرح ہم جس طریقے سے ہم کلاک لگاتے ہیں اور ریمائنڈر لگاتے ہیں موبائل کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر، اور جس وقت وہ ٹائم آتا ہے جس کا ریمائنڈر ہم نے لگایا ہوتا ہے تو بیل بجتی ہے اور ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کام ہم نے کرنا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے یا کوئی ریمائنڈر نہیں ہے تو آپ کے دماغ کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے ایک خوبصورت ریمائنڈر لگایا ہوا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے پختہ عزم کرے
اور بلند آواज़ سے 4 یا 5 مرتبہ یہ کہے میں نے صبح 4 بجے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے 4 بجے نماز پڑھنی ہے، میں نے 4 بجے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کا دماغ ایگزیکٹ 4 بجے آپ کو صبح جگا دے گا، آپ کو کسی کی ذمہ داری لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم نے ٹارگٹ دیا اپنے دماغ کو، تو این ٹارگٹ کے وقت پر جا کر اس نے ہمیں الرٹ کر دیا کہ تم نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ نیت کی تھی۔ لہٰذا جب ہم ٹارگٹ دیتے ہیں دماغ کو تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اچیو کرتا ہے۔ اور جو حفظ القرآن کا سبق ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے وقت کے اندر، منٹوں کے اندر تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو چھوٹے سے چھوٹا ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے 3 منٹ کے اندر یا 5 منٹ کے اندر 1 آیت یا 2 آیتیں یاد کرنی ہے، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اتنے وقت کے اندر اس کام کو کرنے کے حوالے سے۔ اس لیے اس طریقے سے سبق کو یاد کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس طریقے سے سبق یاد کرنے میں اپنے لیے آسانی محسوس کرے تو وہ اس طریقے کو اپنا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو طریقے میں نے حفظ القرآن کا سبق یاد کرنے کے حوالے سے طلباء اور طالبات کے گوش گزار کیے ہیں، اللہ رب العزت ان کی برکت سے سبق یاد کرنے والے بچوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام حفظ القرآن کے طلباء اور طالبات کے سینوں کو فراخ فرمائے اور حفظ کرنا ان کے لیے آسان بنائے، تاکہ وہ ساری کی ساری برکتیں اور ساری کی ساری فضیلتوں کو سمیٹ سکیں جن کی خوشخبری 1450 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید حفظ کرنے والے کو سنائی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔